اب ہم بات کرتے ہیں انتظار پنچوتا کی، جن کی جو ویڈیو سامنے آئی اور پولیس کی طرف سے جاری کی گئی یہ کہتے ہوئے کہ ان کو اغوا کار لے کر جا رہے تھے اور پولیس نے ان کو بازیاب کروا لیا۔ اس میں انتظار پنچوتا کو دیکھ کر بہت ہی ایک پریشانی ہوئی سب کو ہی۔ ایک انتہائی با اعتماد شخص ہیں، وہ ایک معروف وکیل ہیں، لیکن جس حالت میں وہ تھے اس نے واقعی سب لوگوں کو بہت پریشان کیا۔ حارث عباس صاحب، اس پہ آپ ایک کامنٹ کیجیے گا۔ جس طرح آپ پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ جو ہر کسی کو ہر کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اور بالخصوص ریاستی اداروں کے حوالے سے، لیکن جو کارروائیاں جب اس طرز کے اوپر ہوتی ہیں، جس انداز میں پولیس یہ کہانی پیش کرتی ہے، اس کے اوپر بہت سارے سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے ہیں، تو پھر آپ نہیں سمجھتے کہ جو سوال اٹھتا ہے وہ تمام اداروں کے اوپر، سویلین ہوں یا دیگر ہوں، ریاست کے طریقہ کار کے اوپر اٹھتا ہے؟ میں انتظار پنچوتا صاحب کے معاملے کی بات کر رہی ہوں، اور اس کو مزید جو ہے وہ رانا ثناءاللہ صاحب نے جو اس کے اوپر تبصرہ کیا، مزید جو پی ٹی آئی کہتی ہے اس بات کو وہ آگے لے کر بڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پولیس کا موقف ہے اس معاملے میں وہ قابل یقین نہیں ہے، مجھے یہ سارا معاملہ کور لگ رہا ہے جس انداز میں ان کو جو ہے وہ دریافت کیا گیا۔ دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ افسر دیکھیں، اس میں آپ کی آئی بی بھی ہے، آپ کی ایف آئی اے بھی ہے، آپ کے پاس اور گورنمنٹ کے پاس ریسورسز بھی ہیں۔ وائی ڈو وی گو آن، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کسی ایجنسی نے اٹھا لیا۔ دیکھیں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، آپ کی حکومت ہے، آپ جواب دہ ہیں، حکومت سے پوچھیں، آپ کی لائر ٹیم پوچھے، آپ کے کورٹ میں جا کے بات کریں، پوچھیں کس نے اٹھایا ہے۔ یہ تو ضروری نہیں کہ آپ کی کسی نے وہ آپ کی آرمی انٹیلیجنس نے اٹھایا ہو۔ ادھر یہ آئی بی کیا کام کرتی ہے، ایف آئی اے کیا کام کرتی ہے، یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ ہم کلیکٹیولی سوچ رہتے ہیں کہ کسی نے اٹھا لیا ہے، وہ از ریسپانسبل۔ پوچھیں کہ آپ کی پولیس ہے، اسلام آباد پولیس ہے، پنجاب پولیس ہے، کیا کچھ کر رہی ہے، پہلے کیا کیا، آپ کیا کرتے ہیں، اس بارے بھی ہمارے سوالیہ سب نشان ہونے چاہیے، اور حکومت کو جواب دینا چاہیے کورٹس کو کہ ہو از ریسپانسبل فار دس۔ حارث صدیق صاحب، یہ جو اسپیسیفک معاملہ ہے انتظار صاحب کا، اس میں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کچھ گنجائش ہے جو بات ابھی بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں؟ گنجائش نہیں ہے، یہ تو بنیادی نقطہ ہے۔ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں الزامات ایک طرف جاتے ہیں صرف، نہیں سویلین ایجنسیز بھی ہیں وہ بھی کارروائیاں کرتی ہیں۔ اس بحث سے پہلے کہ اٹھایا کس نے، اس کو ڈٹرمن کرنا چاہیے، اور اگر یہ طے ہو جاتا ہے کہ وہ سویلین ایجنسی ہے یا ملٹری ایجنسی، یہ اگر طے ہو جاتا ہے تو ان کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے نا۔ میں نے تو آپ سے گزارش پہلے بھی کی ہے کہ اگر کوئی پاکستان کے بنیادی جو اس میں انتشار برپا کر رہا ہے اور جو پاکستان کے شہریوں کے حقوق ہیں ان کے خلاف، کیونکہ انتشار پیدا ہوگا تو کسی کے بھی حقوق برقرار نہیں رہیں گے، تو ایک پرامن اور خوشحال ملک چاہیے نا۔ کوئی کسی طریقے سے کوشش کر رہا ہے، کوئی کچھ اور بات کر رہا ہے، لیکن جو بھی بات کر رہا ہے اس میں اگر تشدد کا ایلیمنٹ ہے، اس میں اگر انتشار پھیلانے کا ایلیمنٹ ہے، اس میں کوئی کرائم ہے، کوئی جرم سرزد ہوتا ہے، تو آپ اس کو سب کے سامنے رکھیں نا، آپ اس پہ لگائیں الزام، آپ اس کے اوپر کیس دائر کریں، اس کو عدالت میں لے جائیں اور اوپن فری اینڈ فیئر ٹرائل ہو، اور اگر وہ شخص ذمہ دار ہے تو اس کو جو ملک کے قوانین ہیں، موجود قوانین، ان کے مطابق آپ سزا دیں۔ یہ راستہ نہ اپنانے کے پیچھے کیا وجہ آپ کو حارث صاحب؟ آپ تو سالہ سال سے اس کو فالو کر رہے ہیں۔ دیکھیں پاکستان میں جبری طور پہ کسی کو اٹھا لینے کی کیا جواز دیا جاتا ہے؟ میں آپ سے گزارش کروں، پاکستان ایک بڑی ستم ظریفی ہے کہ پاکستان میں ایک سرکاری اور ریاستی سطح پر اس بات کا اعتراف کیا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں جبری گمشدگیاں ہیں، ورنہ اگر یہ اعتراف نہ ہو، یہ اچھی بھی بات ہے ویسے کہ آپ ڈینائل میں نہیں ہیں، یہ الگ بات ہے کہ آپ اس کو ذرا وہ کرتے ہیں، چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ کے ہاں تو کمیشن آف انکوائری اور انفورسڈ ڈس اپیرنسز ہے، اسٹیٹیوٹری کمیشن ہے۔ کیوں ہے؟ اسی لیے ہے نا کہ اس کے پاس کیسز ہیں، اور اس سے کہیں زیادہ ہوں گے، لیکن میں کوئی اس کو بات کو سینسیشنلائز نہیں کرنا چاہتا غلط نمبر دے کے، مگر 2300 تو انریزالوڈ کیسز ابھی تک ہیں، 2300، جو کہ بہت ہی کم نمبر ہے، وی آل انڈرسٹینڈ دیٹ، لیکن یہ لانگ ٹرم کیسز ہوں گے، کچھ شارٹ ٹرم بھی ڈس اپیرنس ہوتی ہیں اور بازیابی ہو جاتی ہے۔ کسی نے کوئی کرائم کیا ہے، بازیابی زیادہ تر عدالت کی طرف سے الٹیمیٹم دینے کے بعد اس کا ریمانڈ لیں، اگر ریمانڈ مل جاتا ہے، اگر عدالت ریمانڈ نہیں دیتی ہے، ضمانت دے دیتی ہے، تو آپ کو ضمانت دینی ہوگی، لیکن آپ کیس چلائیں نا، آپ اس کو سزا دیں، اور وہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ آپ کے کرمنل پروسیجر سسٹم میں مسائل ہیں، نیچے سے لے کے اوپر تک مسائل ہیں، لیکن اس کی سزا آپ ایک ایسے شخص کو جو بعد میں بے گناہ نکلے، اس کو آپ سزا اس بات کی دے رہے ہیں کیونکہ آپ اپنا نظام ٹھیک نہیں کر سکے، آپ کی اشرافیہ اور آپ کا جو مقتدرہ ہے وہ اپنا نظام ٹھیک نہیں کر سکا، تو ایک عام آدمی اس کی سزا بھگتے، اور ہمیں اندازہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں پرزنرز انڈر ٹرائل جو اس وقت ہیں، جس کی وجہ سے 45%
زیادہ ہے آپ کے پریزنس کی جو پاپولیشن ہے، اس کا ایک بنیادی سبب یہی ہے کہ ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ شک کی بنیاد پر گرفتار ہیں اور برسوں وہ جیل میں رہتے ہیں. اور کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ سپریم کورٹ نے 2 بھائیوں کو رہا کیا. ان کو لاہور میں کوٹ لکھپت میں اس سے کوئی 1.5 سال پہلے پھانسی دی جا چکی تھی جب وہ سپریم کورٹ میں. تو یہ سارے مسائل اپنی جگہ ہیں، لیکن میرا جو گزارش ہے وہ یہی ہے کہ غلط قوانین یا قوانین پر عمل درآمد نہ کر سکنے کی صلاحیت، اس کے نہ ہونے کی سزا شہری کو نہیں ملنی چاہیے.